کہ میرے والد صاحب مطلب آرٹ کونسل میں تھے جی اور میرا بچپن سے انٹرسٹ ہو گیا اس سائڈ پہ جانا آنا، وہ مجھے ساتھ لے جاتے تھے۔ اور جو کیا ہے میں نے عہد وفا جو ISPR کا ڈرامہ تھا، ہوں۔ اس میں اللہ نے مجھے بڑی عزت السلام علیکم جی، میں آپ کی اپنی فوزیہ خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں فوزیہ خان کا چینل۔ ابھی میں نے آپ کو ایسی شخصیت سے ملواؤں گی جو آپ سب ان کو جانتے بھی ہیں۔ مظہر خالق صاحب ہیں جو TTV اور دوسرے بھی جیو میں ڈراموں میں کام کر سکے ہیں، ڈرا رہے ہیں، اور کافی ڈرامے ہیں۔ باقی ان سے ہم پوچھتے ہیں، بتاتے ہیں، اور آپ لوگوں کو پتہ تو لگ گیا ہوگا۔ تو میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، تو آئے میں ان سے ملاقات کراتی ہوں، ان سے گپ شپ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں مزید۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، مظہر خالق صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ بس اللہ کا شکر، اور آپ کو پتہ ہے میں آپ کی بہت فین ہوں، بڑی مہربانی جی، اور آپ کی بہت شکریہ۔ اور آپ کا شکریہ، بلکہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور میں بچپن سے فین ہوں ان کی۔ بچپن سے مطلب آپ کتنی چھوٹی ہوں گی اور میں اتنا بوڑھا ہو گیا؟ میں نے نا آپ کو نا میرے خیال سے نا بچپن میں ہی دیکھا تھا۔ تو مجھے یہ بتائیں، تو آپ نے یہ جو ڈرامہ لائف جب اسٹارٹ کیا تھا کیسے اور کس طرح کیا تھا، یہ تھوڑا میرے آڈینس کو، اپنے چاہنے والوں کو بتائیں گے تو مہربانی۔ جی یہ میں نے سٹارٹ ایسے کیا تھا کہ میرے والد صاحب مطلب آرٹ کونسل میں تھے جی اور میرا بچپن سے انٹرسٹ ہو گیا اس سائڈ پہ جانا آنا، وہ مجھے ساتھ لے جاتے تھے تھیٹر پہ جانا آنا، وہ اس طرح ایسا جانا آنا لگا رہا کہ مطلب دل سے ایک شوق اٹھتا رہا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ ہوں۔ تو کرتے کرتے پتہ نہیں چلا کہ تھوڑے سے چھوٹے سے ہم بھی ایکٹر بن گئے ہاں۔ اور بڑے بڑے لیجنڈ کے ساتھ کام کیا، تو اللہ نے بڑی عزت دی۔ تو میں یہ سوچتا ہی نہیں ہوں، سمجھتا نہیں ہوں کہ میں اس قابل ہوں، تو جس طرح اللہ نے مجھے عزت سے نوازا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ بچپن سے ہی آپ کو ایک لگاؤ اور ایک محبت ہوگی، جیسے بچپن کا پیار ہوتا ہے نا، بے تو شک۔ آپ پھر اس طرح آج ہمارے ساتھ، اور پوری دنیا آپ کو جانتی ہے۔ اچھا، مجھے اگلا ایک سوال کا جواب یہ بتائیں، تو آپ کو اپنے جو ڈرامے تھے، آپ کے جو سیریل تھے، اس میں سے آپ کو اپنا کون سا ڈرامہ زیادہ پسند ہے؟ مجھے جو عزت ملی ہے، مطلب ہر ڈرامے سے مجھے عزت تو ملی، لیکن اس بار جو کیا ہے میں نے عہد وفا جو ISPR کا ڈرامہ تھا، اس میں اللہ نے مجھے بڑی عزت دی، تو اس سے میری پہچان بن گئی۔ جی۔ تو آپ مجھے اب یہ بھی بتائیں کہ جو عہد وفا ڈرامہ آپ کو پسند ہے، اس میں کوئی ایسا کوئی ڈائلاگ، کوئی ایسی بات ہو جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، جو آپ کو ذاتی طور پہ، آپ کی دلی طور پہ بہت پسند ہو؟ ہاں، مجھے میرا سین وہ بہت ہٹ ہوا تھا، جس میں وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں غلط لکھ دیتا ہوں، اچھا۔ تو وہاج علی آتے ہیں، وہاج بھائی آ کے مجھے کہتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہے رپورٹ، مطلب غلط۔ میں نے کہا جی بس پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قتل ہوا ہے، تو نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کیسے بنا دی، کہ یہ مطلب ایکسیڈنٹ کیس کیسے بنا دیا۔ تو اس بات پہ بڑا اچھا سین ہو گیا، انہوں نے مجھے تھپڑ بھی مارا تھا، تو میں تھپڑ زور سے لگا تھا؟ تھپڑ تو پھر تھوڑا بہت لگ گیا تو تھا۔ پھر دشمنی تو نہیں رکھی دل میں؟ نہیں وہ تو ایک کام ہے، کام میں اچھا، دشمنی کون سی۔ یعنی کہ تھپڑ آپ کو ریجن میں پڑ گیا تھا۔ ہاں جی، یہ دیکھیں، اور گائس آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے فنکار لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ہو جاتا ہے نا سین کے دوران، جیسے کہ چوٹ لگ گئی، جو کچھ بھی ہو جاتا ہے، وہ ریجن میں بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس طرح تو تھوڑا سا سر کاٹ دینا، تھوڑا سا، اچھا چلو یہاں سے۔ جی، تو گائس آپ نے دیکھا کہ جیسے ہمارے آرٹسٹ لوگ، ہمارے ملک کا سرمایہ جو ہے ہمارا، یہ آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ان میں ریل میں بھی ان کو چوٹیں تھپڑ وغیرہ پڑ جاتے ہیں، تو یہ بڑے بہادر ہوتے ہیں، بڑے ہمت والے ہوتے ہیں، بڑے دل والے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ٹائم بھی نکالتے ہیں، ڈرامہ بھی بناتے ہیں، تو مجھے ان سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تو آپ لوگ اب لاسٹ میں کچھ کہنا چاہیں؟ بس میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی عزت دی، آپ گھر آئے ہیں، تو بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ گائز۔ آپ لوگ میرے کمنٹ میں نیچے بتانا، اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں میرے چینل کو، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، آپ کی اپنی فوزیہ خان۔ لاسٹ میں نعرہ یہ بھی میرے ساتھ آج لگائیں گے جو میرا پیارا سا میٹھا سا ہے، پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔